اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں احکام حج کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اور لوگوں پہ لازم ہے کہ اللہ ہی کے لیے اس کے گھر کا حج کریں کہ جو مفہوم عرض کر رہی ہوں اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ جناب، ہر آزاد عاقل بالغ مسلمان پہ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک بار، یعنی اس کو مشروط کیا گیا ہے استطاعت کے ساتھ، فرض کیا گیا ہے، اور جو کسی شرعی عذر کے بغیر حج کی ادائی میں تاخیر کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا عند الشرع۔ جناب، کعبہ معظمہ کہ جو مکہ معظمہ میں مکۃ المکرمہ میں واقع ہے، سینٹر آف دی ورلڈ ہے اور روحانی تجلیات کا مرکز ہے، وہاں پہ جناب دیوانہ وار اللہ تبارک و تعالی کے بندے اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ طواف کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے بھی ہم نے، طریقے کے تعلق سے بھی گزشتہ پروگرام میں کلام کیا۔ وہ جائے امن ہے، وہ جائے پناہ ہے، وہ برکتوں کا مقام ہے۔ جناب، وہاں پہ ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور وہاں کی جو کچھ نشانیاں ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، جس میں کھلے نشانیاں موجود ہیں، ان نشانیوں کے تعلق سے آج ہم نے پروگرام ڈیزائن کیا ہے۔ یعنی آج ہم بات کریں گے جناب حجر اسود کے تعلق سے، آج ہم بات کریں گے مقام ابراہیم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اس کے تعلق سے، آج ہم حتیم کے تعلق سے جسے حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے کلام کریں گے۔ میرے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں جو ہم سب کی رہنمائی دین اور خواتین میں انشاءاللہ عز و جل فرمائیں گی۔ ماشاءاللہ دونوں ہی بہت خوبی کے ساتھ، یعنی آسان اور عام فہم انداز رکھتی ہیں اور بڑا اچھے طریقے سے ہم سب کو دین سمجھاتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں بھی کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ۔ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں اور دونوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا آپ دونوں مستقل حصہ ہیں، اور میں اور میرے ناظرین ہم آپ دونوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ حجر اسود کے تعلق سے، وہ جو یعنی اسٹون آف دی ہیون ہے، بلیک اسٹون ہے، اس کی فضیلت کے تعلق سے کلام کیجئے، اور استلام کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں، کیا بینیفٹس ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں چاندی کے حلقے میں جو ایک پتھر نصب ہے، اسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ تاریخیں بتاتی ہے کہ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا تو آپ کے ساتھ یہ پتھر نازل کیا گیا۔ اس وقت یہ پتھر بہت زیادہ سفید تھا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن، یعنی جنت سے جب اس کو نازل کیا گیا زمین پر تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں فسودتہ خطایا بنی آدم، پھر یہ سیاہ ہو گیا بنی آدم کی خطاؤں سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کردہ ایک پتھر ہے، اور اس کے اندر بہت ساری برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ پھر حجر اسود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل مبارکہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اس کی تقبیل کی ہے، یعنی اس کا بوسہ لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے استلام کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ
یہ ایک جنت کے 2 یاقوتوں میں سے ایک ایسا یاقوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی روشنی کو ختم نہ فرماتا تو اس سے زمین اور آسمان سب روشن ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام ہی فرماتے ہیں کہ اپنے اچھے عمل کا گواہ حجر اسود کو بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ شفیع ہوگا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ جس نے اس کا بوسہ لیا ہوگا، جس نے اس کا استلام کیا ہوگا، یہ اس کے حق میں شفاعت کرے گا، اور حال اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے گا، اور ان کے ذریعے یہ اپنے چومنے والوں کو، اپنا استلام کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو اس کا استلام کرتا ہے گویا یہ ایسے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصافحہ کرنا۔ تو اتنا زیادہ بابرکت یہ پتھر ہے۔ تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ معاملات رہے کہ لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور کعبۃ اللہ سے اس پتھر کو لے گئے، اور ان کا خیال تھا، یعنی اتنی زیادہ اس کی امپورٹنس تھی کہ لے گئے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم ایک گھر بنائیں گے، وہاں ہم یہ پتھر نصب کریں گے تو لوگ حج کرنے وہاں آیا کریں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے اسی مقام کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو حاصل کیا گیا کافی تگ و دو کے بعد، اور اس کو نصب کر دیا گیا۔ تو حجر اسود اس طرح ہے، اس کی فضائل بھی بہت ہیں، اور سننے کے بعد یہ انسان کے اندر جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہمیں بھی اس کی سعادت ملے کہ ہم اس کی تقبیل ڈائریکٹ یعنی اس کو چوم سکیں۔ تو میری بہنوں سے گزارش یہ ہے خاص طور پر کہ جب حج کا دن ہوتا ہے یا حج کے دنوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کی پاسداری ہمیں رکھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم فضائل سن کر اور مردوں کے رش میں گھس جائیں اور مطلب دھکے دیں، لوگوں کو اذیتیں پہنچائیں، اور پھر یہ بہت اہم نقطہ ہے، پھر اس فضیلت کو ہم حاصل کریں، بلکہ خواتین کے لیے اپنے پردے کا خیال رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ ہمارے ذریعے کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ چوم سکتے ہیں اور ماحول بالکل سازگار ہے، جیسے رش وغیرہ نہیں ہے، آپ جا سکتی ہیں تو بالکل یہ سعادت حاصل کیجیے، ورنہ آپ دور سے ہی اس کا استعلام کیجیے، دور سے ہی استعلام کیجیے۔ دیکھیں ایک تڑپ تو ہوتی ہے، ایک شوق تو ہے، اور جب فضیلتیں ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ حدیث مبارکہ میں جو وارد ہوئی ہیں، کیونکہ یہ اسٹون آف ہیون ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، تو وہ سب ٹھیک ہے، لیکن خواتین بہرحال خاتون ہے، اور ہر خاتون کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ پردے کا بھی خیال رکھے، وہ یعنی جو ہے وہ ستر کا بھی اس کو خیال رکھنا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو ہم سب نے سمجھنا بھی ہے، اور وہ مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ رش میں جو گھسنا ہے، اچھا ایک خاص طریقہ ہے اب جس سے وہ کیونکہ حلقہ ہوتا ہے، لوگ طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ خاص طریقے سے خواتین بھی اور مرد حضرات بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ گھستے گھستے پھر وہاں تک پہنچ بھی جاتے ہیں سمہاؤ، لیکن وہ ایذا رسانی کا معاملہ بہرحال ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی بھی انٹینشن نہیں ہوتی، لیکن وہ جو ہے غیر ارادی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر بھی بچنا بہتر ہے، آپ کہتے ہیں بالکل بچنا ہی ہوگا، کیونکہ جب یقینی صورتحال ہے کہ رش اتنا زیادہ ہے آپ جا ہی نہیں سکتے، جائیں گے تو آپ کو دھکا دینا پڑے گا، کسی کو پیچھے ہٹانا پڑے گا، یا کوئی آپ سے زیادہ طاقتور ہوگا وہ آپ کو دھکا دے گا، اور خدا نخواستہ وہاں رش اتنا ہوتا ہے گر گئے تو پھر اٹھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو لہٰذا نہ خود اپنے آپ کو کسی کی ایذا پہ پیش کریں، نہ کسی کو خود ایذا دیں۔ بہت اچھا میسج ہے، میں آپ کی سمت آؤں گی۔ اور وہ جو سیمی سرکولر ایک پلیس ہے، وہ جو چھوٹی سی ایک دیوار ہے اور یعنی ڈی کی طرح سے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، جسے حتیم کہا جاتا ہے، میں چاہتی ہوں اس کی فضیلت پہ آپ کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتیم جسے حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے علیہ السلام، تو یہ خانہ کعبہ کی شمالی جانب ایک قوس نما دیوار ہے کہ جو کعبۃ اللہ میں یعنی اس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا اسماعیل اور ان کی والدہ کو جب یہاں مکہ مکرمہ میں جب چھوڑ کر گئے، ان کے لیے ایک جھوپڑی نما ایک شیلٹر بنایا تھا، وہ بھی کعبۃ اللہ کی شمالی جانب ہی تھا، اسی دیوار کی جانب۔ تو یہ اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار فرمایا کہ یہ حتیم یہ کیا کعبۃ اللہ کا حصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ایسا کیوں نہ کیا لوگوں نے کہ اسے داخل کعبۃ اللہ کر دیتے، کعبۃ اللہ میں ہی شامل کر دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری قوم ہے ان کا سرمایہ جو ہے وہ کم پڑ گیا تھا، کیونکہ جو قریش تھے انہوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی کئی مرتبہ تعمیر ہوئی ہے، جب قریش نے اس کو تعمیر کیا تو اس وقت انہوں نے اپنا جو حلال سرمایہ ہے اس سے اس کی تعمیر کی تھی، کیونکہ اس دور میں بھی مختلف قسم کے ذرائع آمدنی تھے، حلال اور حرام، تو انہوں نے جو اپنا حلال ذریعہ آمدنی تھا
اس سے کعبۃ اللہ کی اللہ تعمیر کے گھر کی تعمیر میں محتاط لوگ شامل بھی ہوئے اور انہوں نے پھر وہاں بھی حلال کمائی کا ہی استعمال کیا. تو جو ذریعہ آمدنی ان کا تھا جتنے سے تعمیر ہو سکتی تھی اسے تعمیر کیا، باقی کچھ حصہ کعبۃ اللہ کا جو تھا وہ شامل ہونے سے رہ گیا تھا. اور وہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے تقریباً 6 ہاتھ تھا، یعنی اس کو ہم کہیں 3 میٹر کے قریب جو ہے کعبۃ اللہ کی عمارت کا جو حصہ ہے وہ باہر رہ گیا تھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ حتیم میں شامل ہے. اور وہ جو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو حجر اسماعیل ہے، یعنی آپ کے لیے جو ایک شیلٹر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا، وہ بھی اسی مقام پر تھا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو نہ تو پورا کا پورا حتیم کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، نہ ہی حتیم کا جو حصہ ہے وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہے. اسی لیے اس میں یعنی روایت وغیرہ مختلف بیان کی جاتی ہیں کہ اگر ہم دیکھیں شمالی جانب سے کعبۃ اللہ اور حتیم کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے وہ تقریباً 8.5 میٹر ہے، اور جو قریش نے تعمیر کرنے سے رہ گیا تھا، داخل کرنے سے رہ گیا تھا، وہ تقریباً 3 میٹر تھا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے حتیم کی کہ جو حتیم میں داخل ہو گیا گویا کہ وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا. حتیم میں نماز پڑھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کعبۃ اللہ میں کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے. لیکن جب ہم کعبۃ اللہ کی تعین کرتے ہیں، اگر کوئی خاص حتیم کی تعین کر کے نماز پڑھے، اسی لیے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ کچھ حصہ کعبۃ اللہ کا اس میں شامل ہے اور کچھ نہیں بھی ہے. تو اسی طرح طواف کرتے ہوئے اگر کوئی اس کے درمیان سے گزرے تو اس کا وہ چکر پورا شمار نہیں کیا جائے گا. تو یہ اس کے فضائل وغیرہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہاں پر پہنچنے کی سعادت نصیب. اللہم آمین. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب دین اور خواتین میں ہم آج بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے تعلق سے، یعنی کعبہ معظمہ جو روئے زمین پہ سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نشانیاں. اور بریک سے قبل ہم نے حجر اسود اور حجر اسماعیل کے تعلق سے کلام کیا ہے. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے مینٹور استاذ المکرم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی کے لیے آن بی پر براہ راست تشریف رکھتے ہیں. جناب انہیں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. بریک سے قبل حجر اسود اور حتیم کے تعلق سے کلام کیا گیا، میں چاہتی ہوں آپ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیا کہنے، حجر اسود تو خیر وہ پتھر ہے جسے جنت سے لایا گیا، جنتی پتھر ہے. اور جب جنت سے لایا گیا تھا تو یہ حجر ابیض تھا، یعنی سفید پتھر تھا. بعد میں جب لوگوں نے اس کو جو ہے بوسہ دیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ پڑ گیا، حجر اسود ہو گیا. بہرحال یہ وہ پتھر ہے جس کو یمین اللہ کہا گیا کہ جس طرح پرانے وقتوں میں جب کوئی بادشاہ کو یا کسی بڑے کو ملتا تھا تو اس کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیتا تھا. اچھا. تو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، ہاتھ سے بھی، جسم سے بھی، جسمانیات سے بھی منزہ ہے. لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ بندہ جب کوئی رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو جس طرح بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو دست بوسی کرتے ہیں، تو ایسے ہی یہ جو حجر اسود ہے، اس حجر اسود کو بھی چوم کر گویا یہ ایک علامتی اظہار ہے اس بات کا کہ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، رب کے حضور حاضر ہوا ہے. تو وہ پتھر جسے چومنے کا، جسے بوسہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اسے بوسہ دے کر وہ تعظیم بجا لا رہا ہے. اور یہ جو اس طرح تقبیل ہے اس پتھر کی، یہ امر تعبدی ہے، امر توقیفی ہے. امر توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جسے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہو اور ہم اپنی عقل کے ذریعے اس کی حقیقی لاجک نہ معلوم کر سکتے ہیں. یعنی ایک تو وہ کام ہوتے ہیں جو مبنی بر علت ہوتے ہیں، کبھی ان کی علت ذکر کر دی جاتی ہے اور کبھی علت ذکر نہیں کی جاتی. لیکن کچھ کام وہ ہیں کہ جو امر تعبدی ہوتے ہیں، امر توقیفی ہوتے ہیں. جیسے فجر میں 4 ہی رکعتیں کیوں ہیں، ظہر کے اندر جو ہے وہ 4 فرض کیوں ہیں، 2 فرض کیوں نہیں ہیں، ایسے ہی مغرب کے اندر 3 فرض کیوں ہیں، 2 یا 4 کیوں نہیں ہیں. اسی طرح اور تعداد رکعات کا جو معاملہ ہے تو یہ امر توقیفی ہے. شریعت نے جس طرح ہمیں حکم دیا ہے ہمیں ایز اٹ از اس طرح کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا. یعنی کوئی اس میں رائے کو دخل لے کر یہ نہیں کر سکتا کہ آج فجر کے اندر مجھے عبادت میں لطف زیادہ آ رہا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ فجر میں جو ہے وہ 4 رکعتوں کی بجائے عشاء والی 17 رکعتیں فجر میں پڑھ لیتا ہوں. اور عشاء میں کوئی ایسا کر لے کہ آج میں تھکا ہوا ہوں تو آج طبیعت بھی ذرا ڈاؤن ہے تو بجائے میں 17 رکعتوں کے یہاں فجر والی جو 4 رکعتیں ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں.
تو یہ ہم اپنی عقل کے ذریعے یہ تصرف یہ تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حکم شریعت کی طرف سے امر تعبدی کے طور پر ہے، امر توقیفی ہے، موقوف ہے سما پر۔ جس طرح فرمایا گیا ہے، جس طرح کہا گیا ہم نے اس طرح کرنا ہے، ہمیں اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور کچھ امور وہ ہوتے ہیں کہ جن کی لاجک بتا دی جاتی ہے، وہ اس لاجک پر مبنی ہوتے ہیں، وہ اس علت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ علت پائی جاتی ہے تو وہ حکم لگتا ہے، وہ علت نہیں ہوتی تو وہ حکم وہاں پر نہیں لگتا ہے۔ اذا انتفى العلة فانتفى المعلول، علت منتفی ہو جائے تو معلول منتفی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو حجر اسود کا بوسہ ہے، براہ راست بوسہ دینا یا استلام کرنا، یعنی ہاتھوں سے چومنے کا اشارہ کرنا، یہ جو ہے یہ امر تعبدی ہے، امر توقیفی ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کی حکمتیں بہرحال ہیں، جن میں سے ایک حکمت میں نے عرض کر دی۔ اچھا جی، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ جی شامل کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی سوال میرا کیجیے۔ یہ سوال ہے کہ ایک عورت ہے، انہوں نے کسی کا 1 تولے سونا دینا ہے، تو وہ اس کے پیسے جمع کر رہی ہیں، ابھی 1 تولے سونے کے پیسے پورے نہیں ہوئے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کیا یہ جو قربانی آ رہی ہے یہ ان پہ مطلب اس پہ دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ ابھی پیسے پورے جمع نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، صحیح، بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال ہے؟ جی نہیں۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال شامل کیا جائے گا۔ جی حضرت۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس طرح یہ حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ امر توقیفیہ یہ دینا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب جو ہے وہ طواف ہمارا شروع ہوتا ہے تو طواف بھی یہ حجر اسود کے بوسے سے شروع ہوتا ہے، بوسہ یا استلام، اور ختم بھی اسی پر ہوتا ہے۔ یعنی ایک طواف کے اندر جو چکر کاٹے جاتے ہیں وہ 7 چکر کاٹے جاتے ہیں، لیکن جو استلام ہے حجر اسود کا وہ 8 دفعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ اتنی کثرت سے یہ فعل ہو رہا ہے، اور حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اسے مقرر کیا گیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اور ویسے تو یہ پتھر ہے، وہ مشہور جو واقعہ ہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، حضور نے چوما ہے تو اس لیے جو ہے اس کو چوما گیا۔ تو باقی پتھر یہ باذن اللہ نفع بھی دیتا ہے، باذن اللہ ضرر کا سبب بھی بنتا ہے۔ یعنی جو اس کا بوسہ لے گا، استلام لے گا، تو یہ اس کے اس فعل کی برود قیامت اللہ کے حضور گواہی دے گا۔ تو ان معنوں پر یہ جو اس کا بوسہ ہے، اس کا استلام ہے، یہ وہاں پر نفع بخشا نفع دے گا، اور جو جان بوجھ کر اسے ترک کر دے تو اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو ان معنوں پر یہ اس کا ضرر ہے۔ تو بہرحال یہ عظیم پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ عام پتھر نہیں ہے، اس پتھر کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے، پرٹیکولر اس کی سگنیفیکنس ہے، تو اس لیے اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ اور حجر اسود کا بوسہ جو ہے وہ شرف کی بات ہے، لیکن یہ ملحوظ رہے کہ بوسہ دینا گناہوں میں پڑے بغیر ممکن ہو تو بوسہ دیا جائے گا، گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر بوسہ نہیں دیا جائے گا، استلام کیا جائے گا۔ یہ جو بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، رش میں گھس جاتے ہیں، اور بالخصوص خواتین، تو وہاں پر اس طرح رش کے اندر جو ہے وہ گھسنا، بھیڑ میں کسی کو دھکا دینا یا کسی سے دھکا کھانا، دھکم پیل کرنا، یہ ویسے بھی جائز نہیں تھا، اور خاص حرم کے اندر آپ اس طرح کریں یہ تو نہ مرد کے لیے جائز اور عورت کے لیے تو بدرجہ اولیٰ ایسا ہے۔ تو وہاں پر پردے کی رعایت تو اور زیادہ ہے خاتون کے لیے کہ وہ وہاں پر اپنے اس پردے کو بھول رہی ہے، کس طرح کرے گی، تو کہاں جو ہے وہ لوگوں کی بھیڑ کے اندر اس طرح انٹر ہو رہے ہیں اور کہاں کوئی ٹچ ہو رہا ہے، اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے، خاتون کو بھی اجازت نہیں ہے، مرد کو بھی اجازت نہیں ہے۔ جب سکون کے ساتھ کوئی کسی کو دھکا دیے بغیر، کسی قسم کی بے آبروئی کے بغیر ایسا ممکن ہو تو کیا جائے گا، ادروائز جو شریعت نے اس کا دوسرا آپشن دیا ہے قائم مقام کہ پھر بوسہ نہیں دیں گے، استلام کریں گے، تو ازدحام میں، بھیڑ میں، رش میں استلام پہ گزارا کریں۔ اور حضور حتیم کے تعلق سے بس جو ہے وہ اس پہ انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صوبیہ شاکر، اور آپ نے حجر اسود کے حوالے سے کلام کیا، میں ایک اور پتھر کے حوالے سے چاہوں گی کہ جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت پہ روشنی ڈالیں۔ مقام ابراہیم میں ہم انسان کیا کلام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ کیا إِبْرَاهِيمَ بات ہے، مُصَلًّى۔ سبحان اللہ، سبحان اسی مقام ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ، یعنی اس مسجد الحرام میں آیات بینات، واضح اور روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، یعنی ان میں سے ایک مقام ابراہیم متصل ہے وہ مقام آیات بینات جو ہے اس کے ساتھ متصل۔ بالکل۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ مقام ابراہیم دراصل ایک پتھر ہے، اور کعبۃ اللہ سے کچھ فاصلے پر یہ آج کل جو ہے وہ سونے کے کیس کے اندر نصب ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمان مبارکہ اس پر ثبت تھے کسی زمانے میں، اور ہوا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم فرمایا تو صورتحال یا منظر کچھ ایسا بنا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی جو اینٹیں تھیں انہیں رکھتے جاتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی ہیلپ کر کے گارا وغیرہ آپ کو دیتے جاتے تھے. جی. ایک حد تک دیوار جب اونچی ہو گئی تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مشکل درپیش ہوئی کہ کس طرح مزید اونچا تعمیر کیا جائے. جی. تو ایک پتھر کی تلاش کی گئی اور وہ پتھر آپ کو دیا گیا. اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اور اللہ نے آپ کو معجزہ یہ عطا فرمایا کہ جیسے جیسے آپ بلند ہوتے جاتے تھے پتھر بلند ہوتا جاتا تھا، اور آپ نے یوں کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. اب وہ ایک چٹان ہے، سخت پتھر کی چٹان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے اہتمام فرمایا کہ جب آپ اس پر کھڑے ہوئے تو وہ جگہ آپ کے لیے نرم کر دی گئی اور آپ کے پاؤں کے نشان اس پر ثبت ہو گئے. پھر یہ پتھر محفوظ بھی رہا، اس کو بھی لے جانے کی کوشش کی گئی، جب حجر اسود کو لے جانے کی کوشش کی گئی تھی بلکہ لے ہی گئے تھے، لیکن لوگوں نے جو ہے وہ اس میں مزاحمت کر کے اس کو روک لیا، اور پھر یہ پتھر آج تک موجود ہے. اور لوگ اس پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے. تو آپ کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشان اس وقت موجود تھے جو کہ اب کافی مدھم پڑ چکے ہیں، لیکن اس پتھر کو ابھی بھی سیف کیا گیا ہے، اور وہ واقعی وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے نماز کا مقام بناؤ. تو طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت نوافل واجب ہو جاتے ہیں ان کو اس مقام پر ادا کرنے کا حکم ہے. یہاں نہ جگہ ملے تو مسجد میں کہیں بھی عطا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح نشانی بھی بیان فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ منسوب بھی ہے. یہ 2 پتھر ایسے ہیں جو حجر اسود ہے، اور یہ پتھر جو ہے ہمارے پاس مقام ابراہیم والا. تو یہ 2 پتھر ایسے ہیں کہ جب عربوں نے بتوں کو بنانا شروع کیا، ان کی عبادتیں کرنی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ نہ ڈالا کہ ان دونوں پتھروں میں سے کسی ایک کو خدا بنا لیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ ان کو اس طرح سے عزت اور توقیر بخشی جائے گی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں پتھر تو وہ بھی تھے جن کی وہ مجسمے بنا کے وہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بھی پتھر ہیں، لیکن یہ دیکھیے یہ چونکہ اللہ والوں کی جو ہے وہ نسبت ان کو حاصل ہے، وہ ان پہ کھڑے ہوئے. اچھا، لفٹ کی طرح سے وہ پتھر جو ہے اوپر نیچے بھی ہوتا تھا جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں. سبحان اللہ، میرے رب کی شان ہے. ایک کالر پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میرا نام ابھی ہے، اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے پیریڈ کے دوران نمازیں چھوٹتی ہیں، کیا ان کی قضا ہم پہ واجب ہوتی ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے؟ اور کوئی سوال ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے. جی آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ کی سمت آئیں گے، اور جس طرح سے ابھی مقام ابراہیم کے حوالے سے بات ہوئی، اب میں چاہتی ہوں کہ آب زمزم کی فضیلت کے حوالے سے کلام کیجیے. دیکھیں، یہ جو حج کے ارکان ہیں، حج کے مناسک ہیں، حج کے جتنے بھی سارے یعنی عبادات ادا کی جا رہی ہوتی ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ والوں کی شان ہے. جیسے آپ نے تذکرہ کیا زمزم کا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر جب چھوڑ کر چلے گئے، تو اس وقت میں حضرت حاجرہ جو ہیں حضرت اسماعیل کو ایک مقام پر لٹا کر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، انہوں نے 7 چکر لگائے. جب وہ مروہ سے واپس آئیں تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے. ان کے ایڑیاں رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری فرما دیا، اور وہ پانی اتنی تیزی سے نکل رہا تھا کہ حضرت حاجرہ جو اس کے گرد منڈیر بناتی جا رہی تھی، اور فرما رہی تھی زم 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 زم، رک جا رک جا. اور روایت میں آتا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اگر وہ اسے نہ روکتی تو یہ پانی پوری دنیا میں جاری ہو جاتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کم و بیش 5000 سال گزر چکے، وہ پانی جاری ہے اور خشک نہیں ہوا ہے. تو یہ جو جبرائیل نے ان کے پر مارنے سے بھی جاری ہوا. تو یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں. ورنہ ہم دیکھیں ہر چیز، دیگر جو چشمے ہیں ان کا پانی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن جس چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت اور فضیلت پیدا فرما دیتا ہے. جیسے آب زمزم کی فضیلت میں حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ زمزم لیما شریبہ لہو، جس مقصد کے لیے سے پیا جائے یہ اس کے لیے ہیں. چاہے آپ جو ہے اپنے ایمان پر خاتمے کے لیے دعا کرتے ہوئے پی لیں، اپنے یعنی دیگر جو دنیاوی مقاصد ہے اس کے لیے جیسے کہ آتا ہے حضرت امام ابن حجر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام جو سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. جب انہوں نے زمزم پیا تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ میں جو بھی کتاب لکھوں وہ جو ہے عام ہو جائے،
لوگوں میں، تو ان کی یہ جو دعا ہے یہ مقبول ہوئی، تو لہٰذا جو زمزم پئیں تو اس کے لیے جو دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ اور یہ زمزم کے بہت سارے فوائد بھی ہیں کہ یہ غذا بھی ہے، جب اس پر ریسرچ کی گئی تو اس کے اندر ایسے ایسے اجزاء ملتے ہیں کہ جو کھانے کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں، غذائی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں، تو اس کے فوائد بے شمار ہیں، فضیلتیں بھی بے شمار ہیں۔ جس مقصد کے لیے آپ پئیں یہ آپ کو کفایت کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ واٹر نہیں ہے بٹ مور دین جی، واٹر ہے۔ اور اسے پیٹ بھر کے پینا چاہیے، کیونکہ ہمارے اور منافقین کے درمیان یہی فرق ہے کہ جو منافق ہے وہ اسے جی بھر کے نہیں پی سکتا، لیکن جو مومن ہے وہ اسے جی بھر کے پیتا ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے اسے پئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت پیاس بھی دور کرے گا، پیاس بھی دور فرمائے گا، بھوک بھی دور کرے گا، بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، شفا بھی ہے۔ اس کی باقاعدہ دعا بھی ہے، جب زمزم پئیں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پئیں، کعبۃ اللہ کی طرف آپ کا رخ ہو اور کھڑے ہو کر پئیں، 3 سانسوں میں پئیں، اور اگر بچ جائے تو اپنے جسم پر بھی اس کو ڈالیں، اس سے بھی برکت حاصل ہوگی۔ تو اس میں شفا بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی برکتوں کے سائے میں رکھے۔ ایک بریک لے رہے ہیں جی، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آج بات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے تعلق سے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کعبہ مشرفہ کے حوالے سے، یعنی وہ پیاری پیاری نشانیاں، حجر اسود وہاں موجود ہے، حجر اسماعیل کے حوالے سے ہم نے حتیم کے حوالے سے کلام کیا، آب زمزم کی فضیلت، اور وہ جو ایک ہسٹوریکل ہم بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں، حضرت ہاجر کو دیکھ رہے ہیں، حضرت اسماعیل کو دیکھ رہے ہیں، خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی بڑی سب کی قربانیاں ہیں جناب، یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ والے ہیں، اور انہی اللہ والوں کی اداؤں کو، یعنی اللہ کے محبوبین اور مقربین کی اداؤں کو دہرانے کا نام بیسیکلی حج ہے۔ اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے۔ حضور ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں اور بہنوں نے کلام کیا، آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں گے یا پھر کالرز کے سوالات؟ زمزم شریف کی خیر کیا بات ہے، سبحان اللہ، برکت والا پانی ہے مائے زمزم۔ اور یہ جو زمزم شریف ہے اس کے بارے میں جو حدیث مبارک ہے، زمزم لما شرب اللہ، یہ زمزم اس لیے ہے جس مقصد کے لیے کوئی اسے پیے، یعنی یہ زمزم پینا جو ہے اس وقت بندہ جو دعا مانگے وہ باذن اللہ مقبول ہوتی ہے۔ سبحان۔ اور حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، استاذ المحدثین ہیں، خاتمۃ المحدثین ہیں، انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، اس حدیث کے طرق انہوں نے جمع کیے ہیں اور اس روایت کو انہوں نے درست قرار دیا ہے، اور بڑے بڑے اکابر جو محدثین اور حفاظ اور فقہا، ان کا اسی روایت کی روشنی میں یہ معمول رہا کہ وہ زمزم پیتے ہوئے دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور کئی اکابر کی تو باقاعدہ دعائیں بھی منقول ہیں کہ وہ کیا دعا مانگتے ہیں، کسی کوئی مغفرت کی دعا مانگتا تھا اور اس سے یہ ظاہر کرتا تھا، لوگوں کے سامنے بلند آواز سے اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ملے۔ کبھی جو ہے وہ سری دعا کرتے تھے، بعد میں بتا دیتے تھے کہ ہم نے یہ دعا مانگی، اور کبھی بلند آواز سے دعا کر دیتے تھے تعلیم کی نیت سے، تاکہ دوسرے کو بھی پتہ چلے کہ دعا مانگنی چاہیے اور یہ بھی پتہ چلے کہ دعا کیا مانگنی چاہیے۔ تو بعض اکابر جو ہے جب زمزم شریف اس طرح پیتے تھے تو وہ اس وقت مغفرت کی دعا مانگتے تھے، جیسے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں ہے۔ بعض جو ہے وہ علم میں برکت کی دعا مانگتے تھے، بعض جو ہے جو بڑے اکابر ہیں گزرے ہیں، جو فقہا یا محدثین گزرے ہیں، ان کے درجے کو پانے کی دعا مانگتے تھے، جیسے حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا خود اپنا جو معمول ان کا ذکر موجود ہے، انہوں نے خود ذکر کیا کہ میں نے زمزم پیا تو اس نیت سے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ حافظ ذہبی جیسا درجہ جو ہے وہ عطا فرمائے حفظ کے اندر، حدیث کے معاملے میں۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اس طرح نیت سے پیا کہ اللہ مجھے جو ہے وہ حافظ بن حجر عسقلانی اور حافظ شمس الدین ذہبی ایسا درجہ عطا فرمائے، یعنی ایسا علم عطا فرمائے۔ علم میں برکت کی نیت سے ہی پیتے تھے۔ تو یعنی ویسے تو کسی دنیاوی مقصد کے لیے بھی پیا جا سکتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اکابر اس طرح کا طرز عمل اختیار کر کے یہ ترغیب دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں جو اخروی مقاصد ہیں اور جو دینی مقاصد ہیں انہیں دنیاوی امور پر ترجیح دینی چاہیے، کہ زمزم شریف پیتے ہوئے بھلے آپ دوسری دعا بھی مانگ لیں، لیکن افضل اولا یہ ہے کہ آپ ایسی دعا مانگیں جس کا تعلق آپ کی آخرت کی بہتری کے ساتھ ہو، ہمیشہ رہنے والی زندگی کی اچھائی کے ساتھ ہو، آپ اسے پریفر کریں۔ باقی ٹھیک ہے، دنیا کی خیر مانگنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہی گیا ہے، اس کی خیر بھی آپ مانگیں، لیکن صرف دنیا کی خیر مانگنے پر اکتفا نہ کریں، آخرت کو کبھی فراموش نہ کریں، آخرت کی بھی خیر مانگیں اور دنیا کی بھی خیر مانگیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یعنی مومن کی ترجیح آخرت ہونی چاہیے، یعنی پریفرنس دے وہ اس کو۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بہن, کیا سوال ہے آپ کا؟ خوش آمدید. میرا نام حجیش فاطمہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر لڑکی کا نکاح ہوا ہے اور اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ اس کی رخصتی سے پہلے ہی ہو گئی اسی ٹائم, کیا اس کو رخصت واجب ہے؟ ٹھیک ہے جی, انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے؟ نہیں. جی حضور آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی میں گزارش کر رہا تھا تو اسی آخرت کی امر کو ترجیح دینی چاہیے, آخرت کے معاملے کو ترجیح دینی چاہیے. بہتر یہ ہے, اور دنیا کی خیر بھی مانگ سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. دنیا کی خیر بھی مانگے, اور کیا جامع دعا قرآن میں تعلیم فرمائی گئی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں نار دوزخ کے عذاب سے بچا. بہترین دعا ہے, جامع دعا ہے. اس دعا کو ویسے بھی بندے کو اپنے معمول میں رکھنا چاہیے. معصور دعا ہے, اس کی اپنی جو ہے وہ برکتیں ہیں. اور برادر اعلیٰ حضرت مولانا سعد خان رحمہ اللہ نے کہا نا, یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. سبحان. یعنی اگر کوئی اس کو پی کر جنت کی دعا مانگے گا تو جنت ملے گی, کوئی زمزم کو پیتے ہوئے آب کوثر کا جام ملنے کی دعا کرے گا تو وہ دعا بھی پوری ہوگی باذن اللہ. سبحان اللہ. کالرز کے سوالات. جی آئیے. لاہور سے بہن نے کال کی ہے, اور یہ کہتی ہیں کہ ایک بہن ہے کہ جس کو 1 تولہ سونا یعنی انہوں نے کسی سے لیا اور ان کو وہ دینا ہے, اور وہ اس 1 تولے سونے کی رقم آج کل جمع کر رہی ہیں, لیکن پیسے ان کے تاحال جمع نہیں ہوئے ہیں, تو کیا قربانی ان پہ واجب ہوگی, کرنی ہوگی ان کو؟ دیکھیں, جو بندہ مقروض ہو اس پر قربانی لازم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس جو ہے وہ جو اس پر قرض ہے, اس قرض کو منہا کیا جاتا ہے, وہ حاجت اصلیہ میں شمار کیا جاتا ہے, جو قرض ادا کرنا ہے. تو اگر وہ قرض ادا کرنا ہے, وہ حاجت اصلیہ میں ہے, اس کو منہا کرنے کے بعد بھی بندے کے پاس نصاب بن رہا ہو, پھر تو قربانی لازم ہے. لیکن اگر جو ہے وہ قرض منہا کرنے کے بعد پیچھے بندے کا نصاب پورا نہ ہو رہا ہو, پھر قربانی لازم نہیں. اور میں نے اسی لیے دونوں صورتیں بیان کر دیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کے ہاتھ میں کیش نہیں ہوتا, تو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن جو ہے وہ نصاب پھر بھی بن رہا ہوتا ہے, کیونکہ نصاب کا تعلق صرف کیش کے ساتھ نہیں ہے. زکوٰۃ کے اور قربانی کے نصاب میں یہ بنیادی فرق ہے, یہ جوہری فرق ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ مخصوص قسم کے مال پر ہوتی ہے, مال نامی پر ہوتی ہے, ہر قسم کے مال پر نہیں ہوتی, جبکہ قربانی جو ہے وہ ہر قسم کے مال پر ہوتی ہے. یعنی آپ کی ملکیت میں جو بھی چیز موجود ہے, چاہے اس کا تعلق کیش کے ساتھ ہو, چاہے اس کا تعلق پراپرٹی کے ساتھ ہو, چاہے اس کا تعلق سامان کے ساتھ ہو, جو بھی آپ کی ملک میں چیز موجود ہے, حاجت اصلیہ یعنی زندگی کی بنیادی ضروریات سے زائد جو بھی چیز ہے, حاجت اصلیہ مائنس کریں گے, اب اس آپ کی ملک میں جو کچھ بھی ہے, اگر وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتا ہے, وہ سامان آپ کا, وہ آپ کی ملکیت, تو ایسی صورت میں آپ پر قربانی لازم ہوتی ہے, چاہے آپ کے ہاتھ میں اس وقت کیش ہو یا نہ ہو. اب اگر ہاتھ میں کیش نہ ہو اور بندے پر قربانی واجب ہو رہی ہو, قربانی کا نصاب ہے, تو اب کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں اب 2 آپشن ہے, اس کے بعد 2 آپشن اختیار کر لے, یا تو اپنے کوئی سامان بیچ کر قربانی کرے, اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر کسی سے قرض لے کر قربانی کرنی پڑے تو قرض لے کر قربانی کرے, قربانی بہرحال اس پر لازم ہوگی. تو یہ بہن بھی اپنا دیکھ لیں کہ یہ جو انہوں نے قرض ادا کرنا ہے, جو یہ کہہ رہی ہیں کہ 1 تولہ سونا انہوں نے جو ہے وہ دینا ہے اور اس کے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں, کچھ ہو گئے ہیں, کچھ رہتے ہیں, تو وہ جو 1 تولے کے پیسے جو انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اور جو ابھی رہتے ہیں, اس کو تو مائنس کیا جائے گا, لیکن اس کو مائنس کرنے کے بعد اگر ان کی ملک میں جو کچھ بھی ہے وہ بنتا ہے اور دیگر حاجت اصلیہ, اسے مائنس کرنے کے بعد اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے تو ان پر قربانی لازم ہے, اگر نہیں پہنچتا تو پھر قربانی ان پر لازم نہیں. آپ وہ کیلکولیشن خود آپ کر لیں, صورتیں میں نے ساری تفصیل سے بیان کر دی. اچھا, لڑکی کا نکاح ہوا, رخصتی سے پہلے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اس پہ عدت ہوگی؟ دیکھیں, جو وفات کی عدت ہوتی ہے نا, اس کے اندر طلاق کی عدت میں اور وفات کی عدت میں ایک فرق ہے. جی, فرق یہ ہے کہ جو طلاق کی عدت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے استبرائے رحم کے لیے محض, تاکہ یعنی اگر وہ پریگننسی وغیرہ ہے تو اس کا پتہ چل جائے, کوئی شک شبہ نہ رہے کہ اس نے اگر آگے جو ہے وہ نکاح کرنا ہے تو. لیکن جو وفات کا معاملہ ہے, وفات کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ وفات میں عدت صرف استبرائے رحم کے لیے نہیں ہوتی,
بلکہ وفات کی عدت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ سوگ ہوتا ہے جی وہ عدت سوگ کے لیے مشروع کی گئی ہے. استبراء رحم جو ہے وہ اس کا ثانوی مقصد ہے. تو جب وفات کی عدت جو ہے وہ سوگ کے لیے مشروع ہے تو سوگ تو بہرحال جب نکاح ہو گیا تو سوگ ہے, سوگ تو ہوگا, وہ 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے وہ عدت ہوگی. باقی طلاق کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی کی رخصتی نہیں ہوئی اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی, یعنی جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی ان کی جو ہے وہ پرائیویسی والا معاملہ نہیں ہوا, تو ایسی صورت میں اگر 3 طلاقیں دی تھیں الگ الگ تو پہلی طلاق سے ہی جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے, نکاح سے نکل جاتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس پر لازم نہیں ہوتی عدت, کیونکہ استبراء رحم کی جو ہے وہ حاجت ہی نہیں ہے, وہ معاملہ ہوا ہی نہیں اس طرح کا کوئی کہ اس کی حاجت ہو, کوئی شبہ ہے ہی نہیں. لیکن وفات کی عدت چونکہ وہ صرف استبراء رحم کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ سوگ اس کا بنیادی مقصد ہے, استبراء رحم اس کا ثانوی مقصد ہے. تو اس لیے جو ہے وفات کی عدت ہوتی ہے, اور وفات کی عدت جو ہے وہ مقرر ہے, وہ 4 مہینے 10 دن ہی ہوتی ہے, جبکہ طلاق کی عدت جو ہے وہ بدلتی ہے. اچھا, وفات کی عدت کے اندر بھی ایسا ہے اگر وہ پریگننٹ ہو خاتون تو وضع حمل سے عدت ختم ہوتی ہے وہ بھی, لیکن عام طور پر جو عدت ہے طلاق والی وہ صرف اس کا تعلق پریگننسی کے ساتھ نہیں ہے, صرف وہ پریگننسی کے علاوہ بھی وہ 3 ماہ کے ساتھ بھی ختم ہوتی ہے اور وہ حیض کے ساتھ بھی ختم ہوتی ہے. اس کی الگ الگ بہرحال صورتیں ہیں, وہ انشاءاللہ پھر کسی ایپیسوڈ میں جو ہے وہ عرض کروں گا تفصیل سے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, میں شکر گزار ہوں عالمات آپ دونوں کی کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے آپ نے آج بھی جوابات دیے. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں اور اپنی کوئریز ہمارے اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کہ انہیں انٹرٹین کیا جاتا ہے, شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سیکھنے اور سکھانے کا یہ عمل جاری و ساری رکھے, ہم سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوجے کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.